لمبے دعوے کرنے والے پہلوان اہل بیت سے نہیں بلکہ حقیقی ان پیروکاروں سے جو گردنیں ہتھیلی پر لیے ہوئے میدان کارزار میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں تو موت کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں ہے، ہمیں موت کا کوئی خطرہ، ہمیں موت سے کوئی ڈر ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہمیں موت آ گئی تو ہم نہیں مرنے والے، موت ہے کہ جسے موت آئے گی، موت ہے کہ جسے موت آئے گی۔ موسم انقلاب بار بار اپنی تقاریر اور خطابات میں ایک چیز کی طرف اشارہ فرماتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دشمن آج تک ہمیں پہچان نہیں سکا، دشمن آج تک ہمیں سمجھ نہیں سکا، وہ یہی سمجھتا رہا کہ اگر ہم ان میں سے کسی بڑے کو جو بااثر بھی ہے، جو مطیع رہبر بھی ہے، جو پیرو مولا بھی ہے، جو عاشق محمد آل محمد بھی ہے، جو محافظ حرم بھی ہے، اگر ہم نے کسی کو ان میں سے اپنے میزائل کے ذریعے سے اس دنیا سے اس کا خاتمہ ظاہری اپنی نظروں میں کر دیا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس دن تم ان کا اپنی نظر میں خاتمہ کرو گے تب سے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ عند ربہم یرزقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت۔ اور ایک استاد کا ایران کے ان کا جملہ میرے ذہن میں گھوم رہا، آپ کی نظر میں پیش کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حاج قاسم سلیمانی ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے، حاج قاسم سلیمانی کہا کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں یہ یقین نہیں آ پا رہا ہے شہید قاسم سلیمانی ہم نہیں کہہ پا رہے ہیں، ہماری زبان پر یہ لفظ نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کا اگلا فقرہ سن لیجئے، انہوں نے کہا لیکن یقینی طور پر حاج قاسم سلیمانی جتنے طاقتور تھے ان سے کئی گنا زیادہ شہید قاسم سلیمانی طاقتور ہے۔ بے شک۔ تو دشمن نہیں پہچان پایا کہ پیرو اہل بیت کو، شیعہ کو، مکتب اہل بیت کے سے وابستہ شخص کو مارنے سے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس طرح سے ایک دانہ بنجر زمین میں جا کے خود کو فنا کر لیتا ہے، دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، تو وہ دانہ ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی دانے کو اگر تمام تر شرائط کے ساتھ پوری توجہ چاہتا ہوں اور ایک مقصد کو پیش نظر رکھ کے اس کی تمام ضروریات